السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال، کیا حالت جنابت میں عورت یعنی ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، عورت کی ناپاکی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی عورت دو وجہوں سے ناپاک ہو سکتی ہے، یا تو وہ حالت جنابت سے ہو یا حالت حیض و نفاس سے ہو، یعنی نفاس اور حیض کی حالت میں ہو یا حالت جنابت میں ہو۔ پہلی ناپاکی یعنی حالت جنابت میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جنابت اسے کہتے ہیں جیسے ہم بستری کی ہو تب ناپاک ہوئے ہوں، یا رات میں احتلام وغیرہ ہو گیا ہو، اس طریقے سے کوئی بھی ناپاک ہوا ہو، تو یہ حالت جنابت والی جو ناپاکی ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، حالت جنابت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، یعنی غسل جنابت کیا جائے۔ اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا ناپسند ہے، اور اگر اس میں اتنی تاخیر ہو گئی، اتنی دیر تک نہ نہائے، غسل جنابت نہ کیا، اتنی تاخیر ہو گئی کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر گیا، تو اتنی تاخیر کرنا سخت حرام ہے اور سخت گناہ ہے، یعنی اتنی تاخیر کرنا حرام اور سخت گناہ ہے، لہٰذا اتنی تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اس عالم میں بھی عورت اگر کھانا بنانا چاہتی ہے تو باوضو ہو کر وہ فاتحہ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، فاتحہ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، بچوں کے لیے دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے، یعنی صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ملا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مدینہ منورہ کے کسی راستے میں دیکھا تو میں ایک طرف ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے غسل جنابت کیا کیونکہ میں ناپاک تھا، حالت جنابت سے تھا، میں نے غسل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حالت جنابت سے تھا اور اس حالت میں میں نے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا پسند نہ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا عورت، اس کی دلیل مل گئی کہ حالت جنابت میں عورت فاتحہ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، دوسرے کام بھی انجام دے سکتی ہے۔ اب اگر عورت دوسری وجہ سے ہے، یعنی حیض و نفاس کے عالم میں ہے، حیض و نفاس کی حالت سے ہے، تب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورت فاتحہ کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کی دلیل ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اس حدیث سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مصلی اٹھاؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں حالت حیض سے ہوں، میں حائضہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت اگر حیض و نفاس سے ہو تب بھی وہ یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن عظیم چھو نہیں سکتی، اور اسی طریقے سے حالت حیض و نفاس میں شرط نہیں کر سکتی۔ باقی فاتحہ کے لیے کھانا، نیاز کے لیے کھانا عورت حالت حیض و نفاس میں، حالت جنابت میں تیار کر سکتی، بنا سکتی ہے، شریعت نے اجازت